تو آج 10ویں شب ہے اور 10ویں شب میں ام المومنین محسنہ اسلام ام زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان خدیجۃ الکبریٰ کی آج وصال کی شب بھی ہے، 10واں روزہ۔ تو تھوڑا سا ان کی بارگاہ میں خراج پیش کر لیں، اور چونکہ ہر مہینے ہمارے مرکز پر ختم قادریہ شریف ہوتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے، تو یہ دونوں پروگرام آج ہی کر لیا گیا ہے۔ توشہ غوثیہ بھی آج ہے، اور یہ بھی مختصر بس ام المومنین کی بارگاہ میں ایک دو باتیں عرض کر دوں، پھر کبھی موقع ملے گا تو کسی دن کچھ باتیں اور آ جائے گی، جیسے کل آ گئی تھی کچھ باتیں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت قصی ابن کلاب ان کی اولاد میں سے، تو قصی بن کلاب پر حضور علیہ السلام کا شجرہ نسب اور ماں خدیجہ کا شجرہ نسب جا کے مل جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج پاک میں نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب اما خدیجۃ الکبریٰ کی ذات۔ پھر آپ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جتنے دن انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، اتنے دن کسی کو حضور کے ساتھ گزارنے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ کسی نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے، کسی نے 12 سال حضور کے ساتھ گزارے، اس سے زیادہ کسی کو حضور کے ساتھ اپنی زندگی ازواج پاک میں گزارنے کا موقع اور بھی پھر کم ہے۔ کسی کے 2 ہی سال ہے، کسی کے 3 سال ہے، کسی کے 5 سال ہے، لیکن 25 سال پورے کم و بیش ماں خدیجۃ الکبریٰ کو حضور کے ساتھ رہنے کا شرف نصیب ہوا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جب آپ تشریف لائیں تو اس وقت حضور علیہ السلام کنوارے تھے، حضور کے نکاح میں کوئی اور بیوی نہیں تھی۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی تمام ازواج پاک میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو وہ اما خدیجہ سے کرتے تھے۔ ان کی ظاہری حیات میں حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جب تک یہ حیات رہی ان سے پیار اتنا تھا، ان کی حیاتی میں کوئی دوسرا نکاح آپ نے نہیں فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ جب مکے کے کفار مجھے ستاتے تھے اور توہین کرتے تھے، بے ادبیاں کرتے تھے، تو میں دل برداشتہ ہو کر جب اپنے گھر کی طرف لوٹتا تھا تو خدیجہ انتظار کر رہی ہوتی تھی، اور جب میں لوٹتا میں کہتا دیکھو انہوں نے آج یہ کہا، تو وہ مجھے بڑھ چڑھ کر ایسے جملے پیش کرتی تھی کہ ان کے ستائے ہوئے سارے جملے جو انہوں نے میرا دل دکھایا تھا وہ سب کے سب میرے دل سے ختم ہو جاتے تھے، اور میرا دل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ تسلیاں دیتی تھی، سب سے پہلے اپنا مال، چونکہ بہت مالدار باپ کی بیٹی تھی، خوائلد ان کے والد تھے، بڑے تاجر تھے، اور یہ خود بھی مالدار تھی، بڑی تاجرہ تھی۔ ان کا رشتہ پہلے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ طے ہوا تھا، نسبت طے ہوئی تھی، لیکن پھر وہ شادی نہیں ہو سکی، کسی وجہ سے وہ نسبت ہی تک معاملہ اور ختم ہو گیا۔ پھر بعد میں ایک کے بعد ایک ان کے 2 نکاح بڑے لوگوں کے ساتھ ہوئے، مالدار لوگوں کے ساتھ، تو یہ 2 مرتبہ بیوہ ہوئی۔ ایک تو پہلا نکاح جو ابو حالہ کے ساتھ ہوا، پھر اس کے بعد عتیق کے ساتھ ہوا، دونوں کے ساتھ نکاح ہوا، اور پھر ایک کے بعد ایک آپ شوہر کے انتقال کے بعد اب بیوہ ہو گئی۔ عرب کا دستور تھا کہ جب عورت بیوہ ہو کر جس شوہر کے جنازے پر سب سے زیادہ رو لیتی تو سمجھتے کہ اب یہ نکاح نہیں کرے گی۔ اما خدیجہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب میں نے تیسرا نکاح نہیں کرنا ہے، آپ کا فیصلہ تھا یہ، کیونکہ دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد، جناب عتیق کے انتقال کے بعد، پھر آپ یہ کہتی تھی کہ اب میں نے نکاح نہیں کرنا۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مالدار، کیونکہ آپ ملکہ تجار کہلاتی تھی۔ جس وقت مکے کی سرزمین سے مال تجارت جاتا تھا تو پورے مکے والوں کا آدھا ہوتا تھا اور آدھا تنہا خدیجۃ الکبریٰ کا ہوتا تھا۔ ان سے بڑا مالدار مکے میں کوئی نہیں تھا، اتنی مالدار تھی خاتون۔ اور اس جہالت کے دور میں بھی آپ بت پرستی نہیں کرتی تھی، اتنی ذہین تھی
علم بھی اللہ نے دیا تھا. آپ نے بت پرستی جہالت کے دور ہی سے چھوڑ رکھی تھی. دور جہالت میں بھی آپ نے بت پرستی ترک کر رکھی تھی. علم بھی تھا, شاعرہ تھی, اچھے شعر کہنا جانتی تھی, اور اللہ نے حسن بھی دیا تھا, بڑی خوبصورت بھی تھی, حسین و جمیل بھی تھی. دولت ہو, علم ہو, ذہانت ہو, تو بڑے بڑے مالدار مکے کے رشتہ بھیجتے تھے, آپ سب کو نہ کہہ دیتی تھی. ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ سورج آپ کی گود میں, آپ کے گھر میں اتر آیا اور آپ کی گود میں آ گیا, اور اس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہو گئی. تو آپ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئی جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے. کہا بھائی یہ بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم آخری نبی کی بیوی بنو گی. کہ میں نے تو نکاح کا ارادہ ہی چھوڑ دیا ہے, اور مکے کے اس گندے ماحول میں جبکہ لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے ہیں, بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں, ماؤں کے ساتھ زنا کرتے ہیں, کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں, کعبے پر 360 بت رکھے ہیں اللہ کے گھر پہ, انہوں نے کون ہوگا اس میں؟ تو کہا جاتا ہے کہ ابھی تک آپ نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا. مالدار خاتون تھی, تجارت میں بڑا نام تھا. حضور جانتے تھے خدیجہ نام کی کوئی عورت ہے, لیکن ابھی تک ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو چونکہ مکے والے تو کمزوروں کا مال کھا جانا ان کے کوئی گناہ ہی نہیں تھا. بڑا عجیب ماحول تھا وہاں کا, مشرکین تھے, بت پرست تھے اکثریت وہاں کی. تو ایک دن حضرت خدیجہ کو خیال آیا کہ یہ میرا مال جس کو بھی بیچتی ہوں تجارت کا مال دے کے وہ کھا جاتا ہے, چیٹنگ کر جاتا ہے, مال کھا جاتا ہے, اور آ کر کہہ دیتا ہے کہ نقصان ہوا. ایک کام کرتے ہیں, مکے میں سرداروں میں ایک سردار ہے, وہ بڑا دیانت دار ہے, اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حل نکال. تو جناب خدیجہ نے اپنی کنیز بھیج کر حضرت ابو طالب کو بلایا جو مولا علی کے والد تھے, حضور کے چچا تھے. انہی کے گھر میں حضور علیہ السلام رہتے تھے. کہے مکے کے سردار کچھ میرا مسئلہ حل کرو. آپ نے فرمایا ٹھیک. تو حضرت ابو طالب نے یہ کیا کہ مکے کے جو لوگ ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے ان کو آپ نے فرمایا کہ کام کرو تم خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ. اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں, خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت بڑی مالدار ہیں, ہم کیسے بن جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ برابر مال لگاؤ. لگا بھی نہیں سکتے, جو بھی دینا ہے دے دو. جیسے مثال کے طور پہ ایک بکری دے دو تو منافع آئے گا تو 2 ہو جائے گی تمہاری, ایسے. تو یہ آئیڈیا, یہ منصوبہ بڑا پسند آیا حضرت خدیجہ کو. پھر آپ نے فرمایا کہ مکے کی حد تک تو میرا مال محفوظ ہو گیا, اب شام اور یمن جائے گا تو اس کا کیا؟ شام جائے گا, یمن جائے گا, عراق جائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. تو تب خدیجہ نے کہا تھا کہ آپ کا وہ جو بھتیجا ہے سنا ہے بڑا دیانت دار ہے, جب بھی مکے والوں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو لوگ اس سے کے پاس فیصلہ کرانے جاتے ہیں, اس کے کردار کی قسمیں کھائی جاتی ہیں مکے میں, اور اگر آپ اس کو کہیں تو. آپ نے فرمایا وہ مزدوری کو پسند نہیں کرتا, لیکن میں مزدوری کے لیے نہیں کہتی, میں تو اس کو اپنے مال پر نگہبان بنا کے بھیجنا چاہتی ہوں. وہ نگہبان بن کر کے جائے, وہ جو منافع لائے گا جتنا اوروں کو دیتی ہوں دگنا دوں گی اس کو. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جناب ابو طالب آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ نے اسباب پیدا کر دیا ہے ہمارے گھر کی غربت دور ہونے کے, خدیجہ ایسا ایسا کہتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو جانتے ہیں میں مزدوری کو پسند نہیں کرتا. تو فرمایا میں مزدوری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ایک بیوہ کی مدد کرتا, کیونکہ حضرت ابو طالب جانتے تھے آپ کے انداز کو, آپ کی فکر کا, ایک بیوہ کی مدد کرنا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. آپ تشریف لے گئے. بڑا طویل اور خوبصورت واقعہ ہے یہ, مجھے بہت پسند بھی ہے. سیرت کی کئی کتابوں میں نے کئی بار اس کو بیان بھی کیا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میرا گھر ایسے سمت میں بنا ہوا تھا مکے میں کہ نہ سورج نکلتے وقت سورج کی کرنیں میرے گھر میں آتی تھی اور نہ سورج ڈوبتے وقت میرے گھر میں سورج کی کرنیں آتی تھی. جیسے ہماری مسجد کا دروازہ سمجھ لیں آپ مثال کے طور پر,
ہماری مسجد کا دروازہ ایسے سمت میں ہے کہ نکلتے وقت دروازوں سے کرنیں نہیں آتی اور نہ ڈوبتے وقت. جن کے گھر اگر ہندوستان میں مشرق و مغرب میں ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کا گھر مشرق کی طرف ہوگا نکلتے وقت کرنیں آئے گی, مغرب کی طرف ہوگا تو ڈوبتے وقت کرنیں آئیں گی. اماں خدیجہ کہتی ہے لیکن میرا گھر ایسے سمت میں تھا, نہ نکلتے وقت نہ ڈوبتے وقت سورج کی کرنیں گھر میں نہیں آتی, لیکن میں کسی کام میں مصروف تھی, میری پیٹھ جو ہے وہ دروازے کی طرف تھی اور میرا چہرہ دیوار کی طرف تھا. اچانک میں نے محسوس کیا کہ دیوار پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں. میں نے محسوس کیا کہ دیوار پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہے. جب میں اس طرف متوجہ ہوئی کہ دیکھوں کہ یہ سورج آج کدھر سے نکلا, تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی سورج نہیں تھا بلکہ وہ تو رشک آفتاب تھا. وہ حضور کا چہرہ تھا جس کی کرنیں میری دیوار پہ. میں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا, میرے دل نے کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. فرمایا اسی وقت میں ان پر دل سے شیدا ہوگی, فدا ہوگی. جو باتیں ہونی تھی وہ ہوئی. بلکہ یہاں تک مورخین نے لکھا ہے, حیرت کی بات یہ ہے مسلم غیر مسلم مورخوں نے یہ بات لکھی ہے کہ, اور چونکہ ہمارے آقا کی عظمت کی بات ہے تو ہم تو اس سے بڑی باتیں مانتے ہیں, سب باتیں تو حضور علیہ السلام کے لیے بڑی چھوٹی ہیں. میرے نبی کی شان اس سے بڑھ کے ہے. حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے. اور جو باتیں تھی کہا کہ میں اتنی ذہین تھی کہ میرے پاس جو بھی آتا تھا میں اپنی بات اس سے منواتی تھی, لیکن اس چہرے کو دیکھنے کے بعد میری کیفیت یہ ہوئی کہ وہ جو کہتے رہے میں صرف ہاں کرتی رہی. جب وہ چلے گئے تو میں نے اپنے سب سے ذہین غلام میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے کہا, میسرہ تجھے مال پہ توجہ نہیں دینا اس مرتبہ سفر میں, تجھے سفر میں مال پہ توجہ نہیں دینا ہے, تجھے سفر میں محمد پر توجہ دینا. ایک ایک چیز کو تو نے خیال کرنا ہے, نوٹ کرنا ہے, ذہن میں رکھنا ہے. یہ کرتے کیا ہیں, اٹھتے کیسے, بیٹھتے کیسے, بات کیسے کرتے, کھاتے کیسے, سوتے کیسے, تجارت کیسے کرتے, ان کی اداؤں پہ تو نے نظر رکھنا ہے. پہلی مرتبہ یہ وصیت ہو رہی تھی, مال پہ دھیان نہیں دینا, جو جا رہے مال لے کر اس پہ دھیان دینا. اور بہت بڑا ذہین تھا وہ میسرہ جو تاجر تھا. ام المومنین اماں خدیجہ خود فرماتی ہیں کہ جب قافلہ آ رہا تھا تو میں اپنی ہمجولی سہیلیوں کے ساتھ, یعنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ اپنے بالا خانے پر ٹیرس پر تھی. فرماتی واللہ سورج کی دھوپ تھی اور قافلے کی دھول تھی. سورج کی دھوپ اور قافلے کی دھول, اس میں قافلے کی گرد و غبار میں پورا قافلہ چھپ گیا تھا, لیکن اس پورے قافلے کے اندر ایک چہرہ ٹکیا کی طرح چمک رہا تھا. دھول کا غبار بھی اس کو چھپا نہیں پاتا تھا. اماں خدیجہ کہتی تھی میں دیکھ رہی تھی, ایسے میں میسرہ دوڑتا ہوا میرے بالا خانے پہ آیا, جس کو ہم ٹیرس کہہ سکتے, میرے بالا خانے پر آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا بی بی مبارک ہو. ڈبل منافع ہوا. میں نے کہا چپ رہو, مجھے آج کوئی منافع کے بارے میں نہیں سننا. یہ بتاؤ محمد کیسے, یہ بتاؤ محمد کیسے. کہا واللہ وہ کیسے ہیں, وہ چلتے ہیں تو بادل ان پہ سایہ کرتا ہے. میسرہ کو کہا خدیجہ نے کہا میں اس کی خوبی نہیں سننا چاہتی, میں تو اس کے عیب سننا چاہتی. بتا وہ کیسے. کہا جب وہ دھوپ میں چلتے ہیں بادل سایہ کرتے ہیں, ان کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی, پسینے سے خوشبو نکلتی ہے. جس وقت اگر وہ درخت کے قریب جاتے ہیں اور لوگ پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں تو درخت اپنی ٹہنیوں کو آگے بڑھا کر ان پہ سایہ کرتا ہے. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, وہ بتوں کی قسم نہیں کھاتے. خدیجہ نے کہا میں نے تو ان کے عیب معلوم کرنے کے لیے تجھے بھیجا تھا. میسرہ کہتا ہے میں تیرا نمک حلال ہوں خدیجہ, اگر تو میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دے اور پھر کہے کہ محمد کے عیب بتا, تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے یہ ذات ایسے پیدا کی ہے کہ اس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں, یہ عیب سے پاک ہے. میسرہ کہتا ہے. خدیجہ کو تحقیق, اماں خدیجہ جانتی تھی عیب نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن یہ تحقیق کا ایک ذہین عورت کا انداز تھا. پھر خدیجہ نے نفیسہ سے کہا نفیسہ محمد کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان کو کہو کہ وہ میرے ساتھ شادی کریں, نکاح کریں, انہیں راضی کریں. ان کی طرف سے خود کی طرف سے عرض. نفیسہ بچپن کی سہیلی تھی,
اور وہ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لگتی تھی. یہ گئی کہا بھتیجے محمد تم شادی نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا کہ اس وقت میرا کوئی کاروبار نہیں ہے. فرمایا کہ اس کا انتظام ہو جائے گا. تو کہا کہ لیکن کس کے یہاں شادی کی جا سکتی؟ اور فرمایا کہ خدیجہ خود سے تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچاؤں کے بغیر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ جائیں میرے چچا ابو طالب سے بات کریں, اگر وہ ہاں کر دے تو میں بھی ہاں کر دوں. پھر گفتگو حضرت ابو طالب سے ہوئی اور پھر اس کے بعد شادی کی تیاریاں شروع. آپ سوچیں معراج کے دولہا کی پہلی شادی کی شان سے ہوتی ہوگی. اس کی بڑی تفصیلات ہیں, لیکن اگر وہ تفصیلات بیان کرنے جائیں تو اماں خدیجہ کا ذکر چھوٹ جاتا ہے. لیکن یہیں پہ میں اپنی بات مکمل کروں کہ سارے چچا بڑے خوش تھے کہ آج عبداللہ کے در یتیم کو دولہا بنایا جائے گا. اب بات یہاں آ کر رکی کہ وہ تو ہے بہت مالدار, اور مالدار لوگ کا مہر بھی مالداروں کی طرح طے ہوگا. یہاں بظاہر یہاں پر اتنا مال تو نہیں ہے, تو مہر کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ہم مہر تو اسی حساب سے رکھیں گے جیسی خدیجہ کی مالی پوزیشن ہے. مورخوں نے دو بات لکھی. اس زمانے میں 400 مسکال چاندی یا 20 اونٹ مہر مقرر کیا گیا, یعنی شایان شان. ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کونین کے مالک تاجدار, تو 20 اونٹ مہر یا 400 مسکال چاندی بڑی رقم ہوتی ہے. اگر آپ 20 اونٹ کی رقم آج کے حساب سے جوڑیں, سستے سے سستا اونٹ اگر آپ 25,000 کا بھی پکڑ لیں تو 20 اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے سوچیں آپ. اس کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دولہا بنا کر لے چلے تو اس میں حضرت ابو طالب تھے, حضرت حمزہ تھے, حضرت عباس تھے, اور ہم عمر دوستوں کی حیثیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے. بلکہ بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اس دن بہت قیمتی لباس حضور کو زیبتن کروانا تھا, تو وہ لباس سیدنا صدیق اکبر نے پیش کیا تھا. جس دن پہلی شادی کا جو لباس تھا صدیق اکبر نے پیش کیا تھا, اور آقا کریم معراج کے دولہا کی گویا کہ بارات جا رہی تھی. اگر میں تصورات کی دنیا میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارواح انبیاء آگے پیچھے چلتی ہوگی, رحمتوں کی فوار برستی ہوگی, جنت کی پھول نچھاور کیے جاتے ہوں گے, اور معراج کا دولہا پہلی مرتبہ اپنے نکاح کے لیے خدیجہ کے آنگن میں پہنچتا ہوگا. نکاح کے لیے جب تقریب سجی ہے تو خطبہ پڑھنے کے لیے حضرت ابو طالب کھڑے ہوتے ہیں, مولا کائنات کے والد, اور آپ خطبہ پڑھتے ہیں. اس اللہ کا بے پناہ شکر ہے جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا. یہاں سے شروع کرتے ہیں, اور جب آپ خطبہ پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا کھڑے ہوتے ہیں اور وہ خطبہ پڑھتے ہیں, اور پھر 400 مسکال چاندی پر یا 20 اونٹوں پر مہر, حق مہر پر جب وہ نکاح ہو جاتا ہے. اور نکاح کے بعد پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ میں آپ کی بیوی ضرور ہوں لیکن میں آپ کی کنیز ہوں. اور آپ نے اپنا پورا مال حضور علیہ السلام کے سامنے رکھا اور کہا کہ آج سے یہ میرا نہیں ہے, میرے سارے غلام آپ کے, میری ساری کنیزیں آپ کی, میری ساری دولت آپ کی ہے. بیان کرنے والے مورخوں نے لکھا ہے جب خدیجہ نے اپنی دولت کا ڈھیر لگایا تو ایک طرف حضور کھڑے تھے, ایک طرف خدیجہ کھڑی تھی, لیکن ڈھیر اتنا دولت کا انبار تھا, انبار بلا مبالغہ انبار, کہ وہ اتنی بڑی پوزیشن تھی اس دولت کی کہ خدیجہ کو حضور نظر نہیں آ رہے تھے. یعنی حضور علیہ السلام کا قد پاک خدیجۃ الکبریٰ کو یہ دولت پیش کی پہلے ہی دن, اور کہا یہ سب کچھ آپ کا ہے. پھر اس کے بعد سے ہر دن آقا کریم کے وہ ناز اٹھائے. اللہ اکبر, کہ جب آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے تو روزانہ, چونکہ مالدار تھی نا بہت,
روزانہ تازہ کھانا بنا کر حضور علیہ السلام کے لیے لے کر کے جاتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے پیدل ہی جاتی تھی، چونکہ پہاڑ پر تو پیدل ہی چلنا ہوتا تھا، اور حضور کو کھانا پہنچاتی تھی۔ یہ آپ کا انداز تھا، اور جب تک آپ رہیں آپ نے جو ہے وہ بڑی حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ حالت یہ رہی کہ 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر بھی آپ حضور کے ساتھ رہی، اور شعب ابی طالب ہی میں رہتے رہتے چونکہ 3 سال وہ ایسے گزرے مکے والوں کے سوشل بائیکاٹ کے، کھانے کو کچھ نہیں رہتا تھا، پینے کو کچھ نہیں رہتا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ درخت کی پتیاں کھاتے تھے ہم لوگ، چمڑے چباتے تھے ہم لوگ، 3 سال ایسے گزرے۔ ایک مالدار خاتون کے لیے 3 سال بڑے دشوار تھے، اس وقت بھی حضور کا ساتھ دیا، حضور کی ہمت بنداتی رہی، حضور کا ساتھ دیتی رہی۔ ان کی زندگی اتنی اہم ہے کہ جب وہ میرے آقا علیہ السلام زخمی ہو کر آتے تھے تو تسلی بھی دیتی تھی، اور اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر حضور کے سر پہ پٹیاں بھی باندھتی تھی، زخم پہ پٹیاں باندھتی تھی۔ بالآخر اپنی دولت کو لٹا کر ایک دن خدیجہ پر وہ وقت آیا کہ جس دن خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا دن آیا، اس دن رات کو ہو سکتا ہے شاید وہ آج کی شب ہو، اس دن رات کو خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے مالدار ہو گئے، خدیجہ نے دین کے لیے لٹا کر کے وہ حال کیا اپنا، وہ قربانی دی اپنی اماں خدیجۃ الکبریٰ نے، کہ آخری رات جو زندگی کی آخری رات تھی، وہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ اس حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکے کے کافروں نے ایک عورت کو بھیجا کہ جاؤ، ہو سکتا ہے خدیجہ اب زیادہ دن تک نہیں جیے گی، جا کر اس کے اور محمد کے درمیان جدائی پیدا کر، دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دو۔ اور یہ بھی تاریخ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ کی بچپن کی سہیلی آ کر کے کہتی ہے کہ خدیجہ تم نے محمد عربی کا کلمہ جو نادانی سے پڑھا ہے، آج محمد کو چھوڑ دو، اگر تم نے محمد کو نہیں چھوڑا تو مکے کے کافر تمہارے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے اور تمہیں مکے میں دفن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ خدیجۃ الکبریٰ لیٹی تھی، اٹھ کر کے بیٹھ گئی، کہا کہ سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے محمد عربی کا کلمہ نادانی سے نہیں پڑھا ہے، واللہ عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو بوسہ دیا تھا، تب میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا۔ میں نے محمد عربی کا کلمہ شوہر ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھا تھا، میں نے 15 سال ان کی زندگی کا رات و دن جائزہ لیا ہے، تب میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے 15 سال انہوں نے دیکھے تھے، اور پھر میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور اگر سنو، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جنازے میں نہیں آئیں گے، مجھے ضرورت بھی نہیں ان کے کاندھوں کی، اس لیے کہ اللہ کا نبی مجھے کاندھا دے گا، اللہ کا محبوب کاندھا دے گا، اور مجھے فرشتے کاندھا دیں گے۔ اور سنو، مجھے ان کی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ مجھے مکے میں دفن ہونے نہیں دیں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ مجھے زمین غیرت میں دفن ہونے کے لیے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات ہو رہی تھی، اتنی جرأت کے ساتھ بات کر رہی تھی آپ، اور ایسے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا خدیجہ کیسی ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے آخری لمحات ہے، لیکن آپ مجھے اللہ کے بھروسے چھوڑ دیں، آپ میری خیریت نہ پوچھیں، آپ جائیں اور دین کا کام کریں، آپ جا کر دین کا کام کریں۔ جتنی دیر میں آپ میری خیریت پوچھیں گے، اگر اتنی دیر آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے تو نہ جانے اتنی دیر میں آپ کتنے کافروں کو ایمان کی دولت عطا کرتے۔ آپ جائیے۔ حضور علیہ السلام نکل پڑے پھر گھر سے، تو آپ کی سہیلی جو ہے وہ کہتی ہے ہاتھ پکڑ کے، خدیجہ میں تو تمہیں محمد عربی سے دور کرنے آئی تھی، لیکن مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لوں۔ آپ نے کہا کیوں؟ تم تو مجھے اسلام سے دور کرنے آئی تھی۔ فرمایا کہ جو مذہب اپنے ماننے والوں کو ایسا یقین عطا کرتا وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، سچا ہے۔ اور پھر وہ ایمان لے آئی، اٹھ کر چلی گئی، آقا تشریف لائے۔ یہ آخری ملاقات ہے، یہ آخری ملاقات ہے حضور علیہ السلام کی اور ماں خدیجہ کی ظاہری۔ جب آقا گھر میں تشریف لائے تو عرض کیا کہ حضور آپ میرے قریب بیٹھ جائیں، یہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات۔ عرض کیا کہ حضور آپ میرے قریب بیٹھ جائیں، آقا بیٹھ گئے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 2 باتیں صرف آج آپ کو کہنی ہے، 2 باتیں آپ کو کہنی ہے۔ ایک تو یہ کہنی تھی کہ اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، کوئی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کر دینا، آپ کی خدمت میں اگر کوئی کوتاہی کی تو مجھے معاف کر دینا۔
اور میری بیٹی فاطمہ کا خیال کرنا، بہت چھوٹی ہے، اس کی عمر بہت چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے میرے بعد آپ دوسرا نکاح تو ضرور کریں گے، لیکن اس کا دل مت دکھنے دینا، اس کا خیال کرنا۔ اور دوسری بات آقا یہ ہے کہ ایک چیز آپ سے مانگنی تھی، بہت تمنا تھی ایک چیز مانگنے کی، وہ آپ سے مانگنی تھی، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی ہے مانگنے کی۔ میں نے فاطمہ کو کہہ دیا ہے، میں نے فاطمہ کو کہہ دیا آپ اس سے پوچھ لیں، وہ بتا دے گی، اور میں نے اس کو سفارشی بنا دیا کہ وہ سفارش کریں کہ مجھے کیا چاہیے۔ اس سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عقیدتوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس سے حضور کی عظمت بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک بیوی کے دل میں حضور علیہ السلام نے اپنی کتنی عقیدت پیدا کی تھی، اور حضور کا کردار کیسا ہوگا، حضور کی انداز زندگی کیسی ہوگی کہ آقا نے ان کے دل میں عقیدت کے کیسے پھول اگائے تھے۔ تو عرض کیا کہ لیکن میری ہمت نہیں، کتنا ادب کرتی تھی ماں خدیجہ حضور علیہ السلام کا، بیویہ حضور کی بعد میں بھی سب عظمت والی بھی، سب شان والی بھی، لیکن یہ ادب تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، کہا ہمت نہیں ہوتی ایک چیز مانگنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سیدہ کو بلایا، بچی تھی، ننھی سی عمر تھی، بیٹی فاطمہ تمہاری امی کیا مانگنا چاہتی ہے مجھ سے وہ کہو۔ تو سیدہ نے کہا کہ بابا میری امی مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ تمہارے بابا پر غار حرا کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، پہلی مرتبہ جو قرآن کی وحی نازل، قرآن کی شکل میں جو وحی نازل ہوئی تھی، اس وقت تمہارے بابا نے جو چادر اوڑھی تھی وہ چادر مجھے کفن کے لیے چاہیے۔ میری امی یہ چاہتی ہیں کہ وہ چادر چاہتی ہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور خدیجہ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ خدیجہ سے فرماتا ہے کہ خدیجہ تمہیں محبوب کی چادر تو ملے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں دنیا کے کفن سے بڑھ کر جنت کے کفن میں اس دنیا سے رخصت کیا جائے گا۔ اور جبریل کے ہاتھوں جنت کا کفن اللہ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے روانہ فرمایا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شان کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی، حضور علیہ السلام نے اس کو بہت رسپیکٹ دیا، بڑی عزت کی، اس کی بہت تحفے بھی دیے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا حضور یہ بڑھیا کون ہے؟ فرمایا کہ جب خدیجہ حیات تھی تو یہ ہمارے گھر آتی تھی، تو یہ میری خدیجہ سے محبت کرتی، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کو بہت نوازتا ہوں، چونکہ اس کے دل میں خدیجہ کی محبت ہے۔ اندازہ کریں جو اماں خدیجہ سے محبت کرے، حضور بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کو نوازنے لگتے ہیں۔ اسی لیے حضور قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی نے مجھے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم لوگ غوث پاک کی نظر مانتے ماننا چاہیے، غریب نواز کی نظر مانتے ماننا چاہیے، بزرگوں کی، لیکن خدیجۃ الکبریٰ کی نظر مانے تو زیادہ جلدی کام بنتا ہے، کیونکہ حضور ان سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ اگر آپ پر بھی کوئی مشکل وقت آئے تو ماں خدیجۃ الکبریٰ کی آپ نظر مان لیا کریں، یہ بہت زور اثر ہے اور بہت جلدی سے کام اس کی وجہ سے بنتے ہیں، کیونکہ حضور کی توجہ جلدی ہوتی ہے نا۔ میری کبھی حاضری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکۃ المکرمہ کے بعد ہوتی ہے، تو میری کوشش یہ رہتی ہے جب میں مکے سے نکلوں تو سب سے آخری زیارت خدیجۃ الکبریٰ کی کروں، اور پھر ان کا سلام لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچوں، عرض کروں یا رسول اللہ اب میں وہاں سے آیا ہوں، کرم فرما دیں، تو بھی پھر بڑی عنایتیں ہوتی ہیں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں رشتہ جو ہے نا حضور علیہ السلام نے بڑا نبھایا، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ سے جو پیار اور جو محبت کی حضور نے، حضور کی تمام ازواج پاک کو میں کسی کو بھی جو وہ ماں خدیجہ کی طرح وہ پیار وہ محبت کا معاملہ نہ ہو سکا جو ماں خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہوا۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے سب ماں خدیجۃ الکبریٰ سے ہی ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں اب کتنی پڑھوں اور کیا پڑھوں اور کہاں تک پڑھوں، کیا اتنا کم ہے کہ وہ سید الانبیاء کی بیوی ہیں، وہ حسنین کریمین کی نانی ہیں، اور وہ فاطمۃ الزہرا کی امی ہیں۔ میں اس مقام پر آ کر کے اپنا دل ان کے قدموں میں نچھاور کر دوں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہر اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہوا کرتی ہے۔
خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیوں میں ایک بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کے لیے میدان محشر والے اپنی گردن جھکائیں گے کہ خاتون قیامت، خاتون جنت جنت میں جا رہی ہے، اپنی گردن جھکا لو۔ آپ اندازہ کریں اگر فاطمہ کی جنت کسی کے قدموں میں ہے تو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کس خاتون کا نام ہے، کس عظیم خاتون کا نام ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے، پوری امت پر کرم فرمائے، اور اللہ ماں خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے کورونا کی وبا کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما دے، لاک ڈاؤن کی نحوستوں کا خاتمہ فرما دے، تمام عالم اسلام کو اللہ وباؤں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔